کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی، از اداریم تمایا شہ جیلا مدد۔ ایک بار اور باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں وہ بھی بچھات پر بیٹھیں۔ یہ نشست، یہ مجلس دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے سجائی گئی ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ بتائیے آپ نے کس لیے یہ مجلس سجی ہے؟ آپ اگر اس خیال میں ہوں گے کہ میں کوئی بڑا مقرر ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک سادہ سا بندہ ہوں اور کوئی تقریر نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کچھ باتیں ہوں گی تو آپ بھی باتوں میں شریک ہوں گے کہ نہیں؟ آپ سب کی آواز آنی چاہیے۔ تو اب یہ مجلس کس لیے سجی ہے؟ کیا سیکھنے کے لیے؟ کیا سیکھنے کے لیے؟ پیچھے والے کیا سیکھنے کے لیے؟ اب دیکھیے بھائی، میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ اتنے سارے ہیں، آواز کس کی زیادہ ہونا چاہیے، میرے اکیلے کی یا آپ کی؟ تو اب بتائیے آپ کس لیے مجلس ہے یہ؟ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے۔ اس لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھیں اور کوشش کریں کہ اس مجلس سے آپ اٹھیں تو کچھ دین سیکھ کر کے اٹھیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ یہ مجلس آج جہاں پر انعقاد پذیر ہے، جہاں سجائی گئی ہے، اس علاقے میں اپنے وقت کے بڑے زبردست ولی کامل اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ترین بندے حضرت سیدنا شاہ نور رمز الہی، نام ان کا، دیکھیے آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں بھی نہیں بولوں گا۔ کیا نام ہے؟ حضرت شاہ نور رمز الہی، شاہ نور۔
آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں رمز الہی؟ رمز کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ رمز کا معنی ہوتا ہے راز، بھید۔ تو شاہ نور کون ہیں؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ ایسے جو بزرگ ہیں ان کے پڑوس میں آج ہمیں بیٹھ کر سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ شاہ نور رمز الہی رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عالم بھی تھے، اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے۔ یہ مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں حضرت برہان الدین راز الہی کے۔ کس کے مرید بھائی؟ تو خود رمز الہی اور مرید ہیں راز الہی کے۔ اب برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس پائے کی شخصیت ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام و منصب کیسا عطا فرمایا؟ ایک یا دو بات صرف ذکر کروں۔ آپ سب جانتے ہیں ہندوستان میں مغلیہ حکومت رہی ہے، مغلوں کی حکومت رہی اور بڑی لمبی حکومت رہی۔ اس مغلیہ حکومت میں جس کی حکومت سب سے زیادہ طویل اور لمبی رہی ہے وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنے وقت کے مجدد بھی، اور آپ کی حکومت 50 سال تک مسلسل آپ نے ہندوستان پہ حکومت کی، اور 50 سال تک جو حکومت کی، آپ کی حکومت کے زمانے میں آپ کی حکومت کا دائرہ آج کا ہندوستان نہیں، وہ ہندوستان جس میں بنگلہ دیش بھی ہوتا تھا، پاکستان بھی ہوتا تھا، اور جس میں افغانستان تک کے شامل ہوتا تھا، ایسے ہند پر آپ نے حکومت کی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال یہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے بڑے ہندوستان کی حکومت کیسے میسر آئی ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا جب شہزادگی اور جوانی کا دور تھا، وہ حضرت برہان الدین راز الہی کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور خدمت میں آ کر کے وہ عرض کرتے کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ لیکن برہان الدین بھی راز الہی تھے، آپ بادشاہوں سے ملنا یا بادشاہوں کی اولادوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حال یہ ہوا کہ جب آپ نے ملنا پسند نہ کیا، اورنگزیب عالمگیر نے اپنا شاہی شہزادوں والا لباس تک اتار دیا، اور جب برہان الدین راز الہی کی خدمت میں آنا ہوتا تو عام سا کپڑا پہن کر وہ آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں آتے، بیٹھتے، اللہ اکبر کبیرہ، شاید اس مجلس کے لائق وہ گفتگو نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کو میں درمیان میں ذکر نہیں کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے خادم سے کہا کہ آپ حضرت سے یہ عرض کرو کہ میں ایسی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق کام کرنے والی ہو۔ بادشاہ کی سوچ بھی دیکھیں، کیا کہا؟ ایسی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق کام کرنے والی ہو، اس لیے آپ میری خاطر دعا فرمائیں۔ خادم نے کہا ٹھیک ہے، موقع دیکھتے ہیں، کوئی موقع میسر آئے گا تو عرض کر دیں گے۔ حضرت برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے لیے گئے، وہاں سے فارغ ہوئے، وضو کرنے بیٹھے، وضو کر کے اٹھے، اب یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ خادم نے اورنگزیب عالمگیر سے کہا یہی وقت ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے لیکن ملاقات کا وقت دیکھ لیجئے۔ حجرے میں نہیں بلایا گیا، وضو خانے سے اٹھے ہیں اور مسجد میں جانا ہے، تو بادشاہ کے بیٹے سے ملاقات کے لیے کون سا وقت دیا جا رہا ہے؟
وضو خانے سے اٹھ کر مسجد میں جانے کے بیچ کا وقت، اورنگزیب عالمگیر آئے وہاں پر، انہوں نے اپنا مدعا رکھا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر سے برہان الدین راز الہی نے کہا بھائی ہم کیا دعا کریں، تم بادشاہ کے بیٹے ہو، تم دعا کرو ہم آمین کہہ دیں گے۔ انہوں نے دعا کی، حضرت نے آمین کہی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دوستوں اور ساتھیوں نے اورنگزیب عالمگیر کے کان میں کہا مبارک ہو تمہیں بادشاہت مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ راز الہی نے پردہ اٹھا دیا ہے اور تمہارے حق میں انہوں نے دعا کر دی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت جو ہے وہ برہان الدین راز الہی کی دین ہے۔ ایک دوسرا پہلو برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیکھیں، آپ کے بہت سارے مرید اور بہت سارے آپ کے خلیفہ بھی ہوئے، آپ کے کچھ مرید ایسے ہوئے جن کا عقیدہ بگڑ گیا، ان کا عقیدہ بگڑ گیا۔ مرید کس کے؟ برہان الدین راز الہی کے۔ اب برہان الدین راز الہی کے مرید کا عقیدہ بگڑ جائے، ہم تو بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، پیدا تو مسلمان گھر میں ہوئے ہیں، ہمیں کیا ہونے والا ہے؟ اس سے ڈرنا چاہیے۔ ان کا عقیدہ بگڑ گیا۔ برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ اپنے اس عقیدے سے باز نہیں آئے، اس سے انہوں نے توبہ نہیں کی، اسی پر اڑے رہے۔ وہ برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی خانقاہ میں ایک جگہ پر قید کر دیا کہ انہیں نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، جب مشقت جھیلیں گے تو پھر احساس پیدا ہوگا اور پھر یہ اپنے اس باطل عقیدے سے توبہ کریں گے اور اس سے باز آئیں گے۔ پھر بھی وہ باز نہیں آئے، اپنے اسی باطل عقیدے پر اڑے رہے۔ برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب یہ کسی حال یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے اس زمانے میں جو قاضی تھے انہیں بلوایا اور بلوا کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ ہیں اور ان کا حال یہ ہے، انہوں نے یہ کفری عقیدہ اختیار کر لیا ہے، میں نے اپنے طور پر سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب تم انہیں لے کر کے جاؤ، انہیں سمجھاؤ، اور یہ نہ مانے تو پھر جو اسلامی قانون ہے اس قانون پہ عمل کر لینا۔ تو آپ کے اپنے مرید تھے، کسی اور کے مرید نہیں تھے وہ۔ قاضی نے انہیں لیا، لے کر کے گیا، قاضی نے سمجھایا، پھر بھی نہیں مانے، کچھ دن قید میں رکھا، اب بھی نہیں مانے۔ قاضی آئے کہ حضور کیا کریں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو برہان الدین راز الہی کہتے ہیں شریعت کا حکم سب کے اوپر ہوا کرتا ہے، شریعت کے حکم کے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ جب یہ مرتد ہو گئے اور واپس آنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اب تم ان سب کو قتل کر دو۔ یہ ہے برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ دین سے محبت کتنی ہے، یہ نہیں دیکھا میرا مرید ہے، کوئی تعویل کر لیا جائے، کوئی بہانہ کر لیا جائے اور اسے بچا لیا جائے۔ جب وہ شریعت مطہرہ کا مخالف ہوا، برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کیا دیا، انہیں قتل کر دیا جائے، اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ تھوڑا سا اور آپ آگے بڑھیں، یہ برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ بارش آ رہی ہے جو جی، اللہ کی رحمت ہے، آپ کی مرضی، جیسا آپ چاہیں۔ آپ چاہیں بند کرنا تو بند کر دیا جائے، اور آپ چاہیں تھوڑی دیر جاری رکھنا تو جاری رکھیں۔ دیکھیں آپ اکیلے ہیں، یہاں سوال ایک بندے کا نہیں ہے، اتنے سارے لوگوں کا ہے۔ آپ سب کیا چاہتے ہیں، بند کر دیا جائے؟ آپ جیسا چاہیں، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، تھوڑی دیر انشاءاللہ۔ تو برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ یہ
کس کے مرید اور کس کے خلیفہ ہیں؟ برہان الدین راز الہی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت سیدنا شیخ عیسیٰ جند اللہ کے. یہ خلیفہ ہیں شیخ عیسیٰ جند اللہ. ٹھیک ہے. پہلا رمز الہی، دوسرا راز الہی اور تیسرا جند اللہ. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا لشکر ہے. جو ان کے دادا پیر وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ عیسیٰ جند اللہ. اب یہ نام آپ کے لیے تھوڑا سا اجنبی لیکن عرفی نام آپ سب کو پتا ہے. یہ کون ہے؟ تو حضرت شہنشاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو شاہ نور رمز الہی یہ پوتے مرید اور پوتے خلیفہ ہیں حضرت شاہ عیسیٰ جند اللہ عرف شہنشاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. شاہ عیسیٰ جند اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اپنے وقت کے زبردست عارف باللہ ولی کامل، ایسی ذات جن کے ہاتھ پر ایک دو نہیں سینکڑوں لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں. سینکڑوں لوگ ایمان لے کر کے آئے اور ان سب کی آپ نے روحانی تربیت فرمائی ہے. شاہ عیسیٰ جند اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر جب آپ جائیں گے، ان کے شیخ اور ان کے مرشد ہیں حضرت شیخ لشکر محمد عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آستانہ راستی پورہ میں موجود ہے. یہ بھی اپنے وقت کے زبردست ولی کامل ہیں. شاہ عیسیٰ جند اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کس پائے کے عالم دین اور ولی کامل اور انہوں نے خدمت دین کیسی کی ہے اس کو میں نہیں کہتا. ایک پرانے بڑے مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ، ان کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مفہوم پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں محمد قاسم فرشتہ کہ دنیا میں دو ہی عیسیٰ ہوئے ہیں. دنیا میں دو ہی عیسیٰ ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بڑے درجے پر، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی بیماریوں کا علاج کیا اور زندہ دلوں کو، مردہ دلوں کو انہوں نے زندہ کر دیا ہے. دو عیسیٰ ہوئے، یک عیسیٰ ابن مریم، ایک تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں جنہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا، اور دوسرے عیسیٰ جند اللہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے. تو وہ ہیں شاہ عیسیٰ جند اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ وقت کا بڑا مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو یہ وہ اسلاف تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں دین اسلام کی بے پناہ خدمت کی، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا لوگوں کے اندر دین سے رغبت پیدا کی جائے، دین سے دلچسپی پیدا کی جائے اور ان کے عمل کی اصلاح کی جائے. یہ ہمارے اسلاف یہ امت کی رہنمائی کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو دین کی طرف راغب اور مائل کرتے. ان سے گناہوں کی جو عادت اور خواہش ہوتی تھی، اس خواہش کو بھی وہ اپنی صحبتوں کے ذریعے سے مٹا دیا کرتے تھے، اور پھر نیکیوں کا عادی اور نیکیوں کا خوگر بنا دیا کرتے تھے. ہمارا جو دور ہے، یہ دور آج بڑا بھیانک دور ہے، یہ اتنا سنگین دور ہے. اس دور میں مسلمانوں پر ایک دو نہیں بلکہ ہزارہا حملے ہیں، ہزارہا حملے ہیں. نہ تو مسلمانوں کے عقیدے محفوظ ہیں، نہ ہی مسلمانوں کے اعمال محفوظ ہیں، بلکہ ہر طرح سے تباہیاں ہی تباہیاں ہیں. شاہ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، آپ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا اخیر زمانے میں گناہوں کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے گی.
اور پھر آگے فرمایا خصوصاً عورتوں کی حالتیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی. یہ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ زمانہ وہ آئے گا کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی اور خصوصاً عورتوں کی حالتیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی. آج آپ دیکھیں، آج انسان گناہوں میں مبتلا کس قدر ہے. عقیدے کی تباہی تو اپنی جگہ، عمل کی تباہی بھی کس قدر ہے. زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، اولاد کی تربیت نہ کرنا، ان کی غلط خواہشات کو پورا کرنا، گناہوں میں ساتھ دینا، یہ ساری برائیاں ہیں. یہ برائیاں آتی کیسے ہیں؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جس قرآن کو نازل کیا، جس دین کو نازل کیا، اس قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو اس قرآن اور اس دین کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والے ہوں گے. ان کے نزدیک دین اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہوگی. ایک وہ گروہ ہوگا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو قرآن کو اور دین کو پسند نہیں کرے گا. حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا، اس کی زبان پہ کلمہ ہوگا، اسلام کا نام ہوگا، چہرے پر داڑھی بھی ہوگی، لباس بھی اسلامی ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ قرآن کو جسے اللہ نے نازل کیا یہ اسے پسند کرنے والے نہیں ہوں گے. ان کا حال کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے ان کا حال یہ ہوگا، یہ راہ ہدایت سے بھٹک جائیں گے، یہ بہک جائیں گے. یہ قرآن مجید خود اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے. یہ بہکیں گے کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا یہ انہیں اچھا نہیں لگے گا، جو دین اللہ نے اتارا یہ انہیں اچھا نہیں لگے گا. اور دوسری طرف وہ جماعت ہوگی جو قرآن کو پسند کرنے والی ہوگی، دین اسلام کو پسند کرنے والی ہوگی. اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یثبت اقدامہم، اللہ ان کے قدموں کو ثبات عطا فرمائے گا، انہیں استقامت عطا فرمائے گا. اب اس سے معلوم کیا ہوا؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم دین کو پسند کرتے ہیں، قرآن کو پسند کرتے ہیں، یا دین اور قرآن کو پسند نہیں کرتے. اگر ہم ان میں سے ہیں جو دین و قرآن کو پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے گا. اور اگر ہم دین و قرآن کو نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ ہمیں راہ ہدایت سے الگ کر دے گا اور ہم گمراہ ہو جائیں گے. انہیں بھی ذرا دیکھیں جنہوں نے دین کو پسند کیا اور دین کو دل سے قبول کیا، ان کا حال کیا رہا. اسد الغابہ میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عیسائیوں سے جہاد کے لیے تشریف لے گئے. جہاد ہوا لیکن مسلمان کمزور پڑ گئے. عیسائیوں نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا. عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر گئے. عیسائی بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ. عبداللہ بن حذافہ سہمی انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا میں عیسائی نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، مومن ہی رہوں گا، اسلام سے نہیں ہٹ سکتا. اس نے کہا اگر تم عیسائیت کو قبول نہیں کرو گے، کرسچن نہیں بنو گے، تو میں تمہیں سزائے موت دوں گا. عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں منظور ہے مجھے، تم سزائے موت دے سکتے ہو.
اس نے ڈرانے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا، پیتل کی ایک بڑی کڑھائی ہوتی تھی ان کے یہاں، اس میں وہ تیل گرم کرتے اور اس کے اندر آدمی کو ڈال دیتے، اوپر سے اسے بند کر دیتے، اس کھولتے تیل میں جل کے آدمی رات کو جایا کرتا تھا۔ یہ ان کے یہاں سزائے موت کا طریقہ تھا۔ اس نے کڑھائی بلوائی، آگ جلائی، تیل میں ڈالا، آپ کے 80 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو پکڑا اور اس نے انہیں تیل میں ڈال دیا۔ تیل میں ڈالنے کے بعد کہا، اے عبداللہ ابن حذافہ، انجام دیکھ لو، نہیں مانو گے تو تمہارا بھی حال یہی ہوگا، اس لیے پھر کہتا ہوں کہ عیسائی ہو جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تم چاہو تو مجھے بھی یہی سزا دے دو، لیکن میں اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے نہیں اتار سکتا ہوں، مومن ہوں، مومن ہی رہوں گا۔ کیسی محبت تھی انہیں اسلام سے، کیسا پیار تھا انہیں اسلام سے۔ ان کی نگاہوں میں تو یہ تھا نا کہ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اس کی محبت میں شہید ہوتا ہے، اس کی خون کا قطرہ تو زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ ایک زخم ہے، یہ ایک زخم اسے دنیا سے اٹھاتا ہے اور جنت میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ انہیں تو محبت اس سے تھی۔ اس نے پھر دوبارہ تیاری کی اور اس نے آرڈر کیا کہ اب اس میں عبداللہ بن حذافہ کو ڈال دیا جائے۔ آپ کو اس کے لوگ آگے لے کر بڑھے۔ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا، اسے ایسا لگا انہیں اپنی موت سے ڈر لگ رہا ہے، اب عبداللہ بن حذافہ کو پھر پلٹایا جا سکتا ہے۔ اس نے واپس بلوایا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ میرے آنسو دیکھ کر کے اس نے مجھے واپس بلوایا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں موت کو سامنے دیکھ کر ڈر گیا ہوں؟ کہتے یہ تمہاری بھول ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ مجھے رونا تو اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، یہ ایک جان ایک بار راہ حق میں قربان ہو جائے گی، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میری خواہش کیا ہے، میری تمنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری تمنا تو یہ ہے، ان کے جملے ہیں کہ کاش میرے بدن میں، میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے مطابق جان ہوتی۔ میرے جسم میں جتنے بال ہیں، اب یہاں پر عموماً اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے 1000 جانیں ہوتی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا کر دیکھیں تو انسان کی باڈی پر یا صرف سر میں 1000 بال نہیں ہوتے، کئی ہزار بال ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی کی تمنا کیا ہے؟ کاش میرے جسم میں جتنے میرے بدن پر بال ہیں اتنی جان ہوتی، اور پھر تم مجھ پر مسلط کر دیے جاتے۔ ایک مرتبہ جان نکلتی، پھر دوسری جان باقی رہتی، پھر تم مجھے راہ حق میں شہید کرتے، پھر وہ نکلتی، پھر تم مجھے راہ حق میں شہید کرتے۔ ایسے اتنی بار میں راہ حق میں قربان کیا جاتا۔ میں تو اس تمنا میں رو رہا ہوں، اس خیال میں رو رہا ہوں۔ آخر کیا چیز تھی؟ اسلام نے انہیں ایسا کیا دے دیا تھا کہ وہ ایسے دیوانے ہو گئے، ایسے اس کے متوالے ہو گئے؟ اسلام نے انہیں کیا دے دیا؟ دراصل اسلام نے انہیں اللہ کی ذات پر ایمان عطا کر دیا تھا۔ اسلام نے انہیں رسول اللہ کی ذات پر ایمان عطا کر دیا تھا۔ اسلام نے انہیں آخرت پر ایمان عطا کر دیا تھا۔ اسلام نے انہیں وہ عمل عطا کیے تھے جس کی نظیر آج دنیا میں نہیں ہو سکتی، جس کی مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دین اسلام کتنا پیارا اور کتنا عظیم مذہب ہے۔ آج اللہ کی عبادت کے لیے اس نے ہمیں طریقہ کیا دیا؟ نماز کا طریقہ عطا فرمایا۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو کیا مالدار ہونے کی ضرورت ہے؟
کیا اس کے پاس دولت ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے پاس بڑا سرمایہ ہونے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ دولت چاہیے نہ سرمایہ چاہیے۔ کیا جسم پر بڑا اچھا لباس ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی نہیں، بلکہ وہ شخص جو محتاج ہو اس کے لیے تو شریعت مطہرہ نے کیا کہا؟ تمہارے جسم پر صرف اتنا لباس ناک سے لے کر گھٹنے تک کے ڈھک گیا، اتنا کپڑا موجود ہے، اتنا سا کپڑا پہن کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو، اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہو۔ نماز اس نے جو عطا کی کتنی پیاری، اس کے بالمقابل دوسروں کی طرف جائیے، غریب آدمی وہ جسے خدا مان رہا ہے اس کی پرستش نہیں کر سکتا، پیسے نہیں ہے تو گھی کہاں سے لائے گا، جلائے گا کیسے؟ وہ دوسرے ان کی جو چیزیں ہیں اس کا انتظام کیسے کرے گا؟ تو وہاں تو انہیں جسے وہ مان رہے ہیں اس کی عبادت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے کہ وہ پیسے ہوں گے تب جا کر کے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور یہاں دین اسلام نے ہمیں کیسی چیز عطا فرمائی، آدمی مفلس و قلاش ہو، اسے رہنے کے لیے مکان نہ موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی مسجد ہی میں جا کے کرنا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے ساری زمین کو تمہارے لیے پاک کر دیا ہے، جہاں تم چاہو وہاں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر سکتے ہو، تو مخصوص مقام کا بھی پابند نہیں رکھا۔ کتنا انوکھا دین عطا فرمایا۔ وہ دیوانے کیوں تھے آخر اسلام کے؟ ایسے متوالے کیوں تھے؟ عمل میں پاکیزگی کیسی عطا فرمائی، طہارت کیسی عطا فرمائی، اسے بھی ذرا آپ دیکھتے چلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاسلام نظیف فتنظفوا، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اس لیے تم صاف ستھرے رہا کرو۔ گندگی کو اور پلیدی کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، صاف ستھرا مذہب قرار دیا ہے۔ دوسری طرف آپ جا کر کے دیکھیے تو کیا حال ہے بھائی، ایک چھوٹی سی لوٹیا میں پانی ہے، اسی سے ساری چیزیں دھل جا رہی ہیں۔ اب وہ دھل رہی ہیں یا اور سن رہی ہیں وہ تو وہی جانے، لیکن یہاں پر شریعت اسلامی نے ہمیں نظام طہارت جو عطا فرمایا وہ کتنا حسین عطا فرمایا ہے کہ تمہیں اگر ڈھیلے میسر ہیں تو پیشاب کے بعد تم اپنے پیشاب کے قطروں کو ڈھیلے سے سکھاؤ، پھر اسے پانی سے دھو کر کے تم پاک کرو، اور پانی سے دھو کر کے اسے تم پاک کرتے ہو تو جو پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں قرآن پاک میں ہے اللہ انہیں پسند فرمایا کرتا ہے۔ تو بندہ پانی سے طہارت حاصل کرے اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ نظام طہارت کیسا ہمیں عطا فرمایا کہ تمہیں اپنے بدن کو بھی پاک رکھنا ہے، تمہیں اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا ہے، پھیلی ہوئی گندگیوں کو بھی شریعت اسلامی نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ وہ انوکھی باتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کرام کے دلوں پر اثر ایسا کیا کہ وہ اس دین کے متوالے ہو گئے، اس کے شیدا ہو گئے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو عبداللہ بن حذافہ سہمی کے دل دماغ میں بھی اتری ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ تم جو چاہو سزا دے دو، لیکن میں اسلام سے نہیں پھر سکتا، اسلام پر ہی قائم رہوں گا۔ اس نے پھر آپ کو بلایا اور کہا میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو، لیکن تم کیا کرو؟ وہ کہتا ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، اور عیسائی ہو جاؤ، صرف اتنا ہی نہیں، عیسائی ہو جاؤ گے میں بادشاہ ہوں روم کا، اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ کون نہیں چاہتا بادشاہ کے یہاں رشتہ ہو جائے، مالدار کے یہاں رشتہ ہو جائے، بڑی پارٹی کے یہاں رشتہ ہو جائے، اس کا داماد ہو جاؤں، بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ آج بھی ہماری قوم اس راہ پر جا رہی ہے نا، انہیں لالچ کیا دی جاتی ہے؟ یہی تو تمہارے لیے ساری آسانیاں مہیا کر دی جائیں گی، لگژری کاروں میں گھومو گی، بڑے بنگلے ملیں گے، کام کاج کے لیے نوکرانیاں مل جائیں گی، تمہیں پلکوں پر بیٹھایا جائے گا، تمہاری بڑی عزت کی جائے گی۔ یہی ساری لالچیں تو دی جاتی ہیں۔
ہم سے زیادہ تمہارا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوگا. تمہارے ماں باپ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتے ویسا جیسا ہم تمہارا خیال رکھیں گے. یہی بات تو بادشاہ روم بھی کہہ رہا تھا کہ میرے عیسائی ہو جاؤ، اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ خاموش ہیں ابھی. اس نے دیکھا یہ اتنے پر بھی نہیں پگھل رہا ہے. اس نے کہا کہ عبداللہ صرف بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا. اب تو یہاں عورت بھی مل رہی ہے، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی، اور اتنی بڑی حکومت بھی مل رہی ہے. صرف کس بنیاد پر؟ ایک چیز، اللہ و رسول سے انکار کر دو، تمہیں یہ سب مل جائے گا. تو یہ دنیا میں کافروں کی روش ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے وہ عورت اور دولت کا ہتھیار استعمال کیا کرتے ہیں. اس نے بھی یہی کیا. لیکن قربان جائیں عبداللہ بن حذافہ سہمی کی قوت ایمانی پر اور اسلام سے محبت پر. عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں تیری یہ سلطنت تجھے مبارک، لیکن یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کے بدلے میں ایمان کو بیچا جا سکے. تیری یہ حکومت اسلام کا بدلہ نہیں ہو سکتی. تیری بیٹی کی سے شادی یہ اسلام کا بدلہ نہیں ہو سکتی. اسلام تو بڑی قیمتی چیز ہے، وہ ایسی چیز ہے دنیا میں اس کی قیمت کچھ لگائی ہی نہیں جا سکتی ہے. تو جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو کیا سمجھتا ہے محمد عربی کا غلام اس معمولی چیز کے بدلے وہ اس چیز کو خرید لے گا؟ وہ تو پاگل اور بے وقوف لوگ ہوں گے جو ان چھوٹی چیزوں کے بدلے اسلام جیسے عظیم نعمت کو چھوڑ دیں گے. ہم نے تو اللہ کے رسول کی صحبت پائی ہے، ہم اس چیز کو نہیں قبول کر سکتے. اس نے کہا، دیکھا کہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں. اس کے دل میں یہ تھا کیسا جری اور بہادر شخص ہے یہ، اسلام کی محبت میں کیسا خود رفتہ ہے یہ، کیسا وارفتہ ہے یہ، اس کو کچھ تو بہکانا ہی چاہیے. اس نے کہا تم میرے سر کو بوسہ دے دو، میری پیشانی کو چوم دو. عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں میں کافر کی پیشانی کو بوسہ نہیں دے سکتا. کافر کی پیشانی کو بوسہ نہیں دے سکتا. مسلمانوں غور کریں آپ، آج ہم نے ایمان اور کفر کی دوری کو کس قدر مٹا دیا ہے. آج ہمارے معاشرے سے کفر کو کتنا نزدیک کر دیا گیا. آج کا یہ ماحول، مخلوط نظام تعلیم، اس نے کیا کیا؟ کافروں کے ساتھ دوستانے ہوئے، تعلقات ہوئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے شادیوں میں، ان کی پارٹیوں میں جانا شروع، ان کے رسم و رواج میں شریک ہونا شروع. شیطان نے راہ ماری، دھیرے دھیرے اس کو بھی آدمی درست سمجھنے لگا. عبداللہ بن حذافہ سہمی سے اس نے کیا کہا؟ میری پیشانی کو بوسہ دے دو، تمہیں چھوڑ دوں گا. عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا اپنی جان بچانے کی خاطر تیری پیشانی کو نہیں چوم سکتا ہوں، اسے بوسہ نہیں دے سکتا. اب اس نے دوسری بات کہی. اس نے کہا اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو، یہ تمہارے ساتھ کے جو 80 مسلمان ہیں ان سب کو بھی رہا کر دوں گا، انہیں بھی چھوڑ دوں گا. اب عبداللہ بن حذافہ سہمی نے اتنے مسلمانوں کو بچانے کی خاطر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر سارے مسلمانوں کو وہاں سے چھڑا کر لے کر آئے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اسلام کی محبت کیسی تھی ان کے دلوں میں کہ وہ ایک کافر کی پیشانی کا بوسہ لے کر اپنی جان بچانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن اتنے 80 مسلمانوں کو بچانا تھا تو تب آپ نے جا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا. وہاں سے سارے مسلمانوں کو لیا، مدینۃ المنورہ پہنچے. حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین تھے، آپ کے پاس پہلے خبر پہنچ چکی تھی ایسا ایسا ہوا ہے. امیر المومنین آپ کو آتا دیکھ کر اپنی مسرت سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سامنے تشریف لے گئے. حذافہ عبداللہ کی چہرے کو پکڑا اور اب امیر المومنین نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا
تم نے اس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا، ایمان تمہارا بڑا پختہ ہے، بڑا مضبوط ہے کہ مسلمانوں آج ہماری لیے بھی یہ چیز ضروری ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کریں، اسلامی تعلیم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اسلامیات سے ہمارا لگاؤ گہرا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے کو دیکھیں، امیر المومنین نے ایک آرڈر اور ایک حکم جاری فرمایا، مارکیٹ میں سودا لینے اور کاروبار کرنے کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ تو خریدنا ہی رہتا ہے، کچھ نہیں خریدنا ہے تو گھر کے اناج ہی خریدنا ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا، ہمارے بازار میں کاروبار وہی کر سکتا ہے جو دین اسلام کا عالم ہوگا، اور جو دین اسلام کا عالم نہیں ہے وہ ہمارے بازار میں کاروبار نہیں کر سکتا۔ اب اس سے اندازہ کریں آپ کہ امیر المومنین کے دور میں مسلمانوں نے دین کو کتنی دلچسپی سے پڑھا ہوگا، کتنی رغبت سے پڑھا ہوگا۔ ہر کسی کو ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہی ہے اسے، بے اس کے وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر شخص دین کا عالم نظر آ رہا ہے، مسائل کی معلومات اس کے پاس ہے۔ جب مسائل کا علم ہے، دین کا علم ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی گمراہ کرنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ گمراہ نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا، چونکہ ہم علم دین سے بالکل کورے ہو گئے، علم دین سے بالکل کورے ہو گئے۔ یہ تو وہ دور دیکھا آپ نے کہ وہاں ہر شخص عالم، ایسے ہی آپ اس دور کے دوسرے شہر کو دیکھ لیں، کوفہ کو دیکھ لیں۔ کوفہ اس دور کا وہ شہر تھا جہاں پر ہر گھر ایک دارالعلوم ہوا کرتا تھا، ہر گھر میں پڑھانے والے علماء، محدث، مفسر موجود ہوا کرتے تھے۔ جب علم دین سے اتنا لگاؤ مضبوط تھا تو لوگوں کا اسلام سے رشتہ بھی مضبوط تھا۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین پر جب سے استعماری حکومتیں آئیں اور خصوصاً انگریزی دور شروع ہوا، انہوں نے کیا کیا، ہمارا اور آپ کا رشتہ اسلام سے انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے پہلے تک کہ آپ دیکھیں، مغلیہ دور میں دیکھیں تو میں نے جس دور کی ابھی مثالیں ذکر کی، شاہ نور رمز الہی، برہان الدین راز الہی، شاہ عیسیٰ جند اللہ، لشکر محمد عارف باللہ، یہ وہ دور تھے۔ آج یہ علاقے ہمیں خالی نظر آ رہے ہیں۔ آپ پیچھے جا کر دیکھتے تو شاہ عیسیٰ جند اللہ کی جو خانقاہ ہے وہ اپنے دور کا بہت بڑا مدرسہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر قرآن و حدیث اور تفاسیر کے منطق و فلسفہ کے درس ہوا کرتے تھے۔ لشکر محمد عارف باللہ کی خانقاہ مدرسہ ہوتی تھی، نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ایک مدرسہ ہوا کرتی تھی۔ یہ سب علم کے چشمے لٹایا کرتے تھے، لوگوں کو علم دین سے وابستہ کیا کرتے تھے۔ لیکن استعماری قوتیں جب سے آئیں، انگریزی دور آیا، انگریزوں نے اختیار پانے کے بعد کیا کیا، انہوں نے اسلامی تعلیم پر پابندی لگانا شروع کی۔ مسلمان اب اسلامیات کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت یہیں سے تو اٹھی تھی کہ انہوں نے اسلامی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ ایک لمبی حکومت دور تک ان کی حکومت رہی، لیکن جو روش انگریز اختیار کر گئے تھے کہ مسلمانوں کو تعلیم اسلام سے دور کر دینا ہے، اسلام کی تعلیم سے دور ہوں گے، پھر ان کے عقیدے بھی خراب ہوں گے، ان کے عمل بھی خراب ہوں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہم ان سے جیسا چاہیں گے ویسا کروائیں گے۔ ہندوستان سے انگریزوں کے فرار اور ان کے بھاگنے کے بعد پھر جو قوتیں آئیں، انہوں نے بھی تو یہی کیا کہ اسلامی تعلیم پر پابندی عائد کی جائے، تم یہ نہیں پڑھ سکتے، تم یہ نہیں پڑھ سکتے، تم یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اسے دیکھیے آپ۔ یہ صرف میرا دعویٰ نہیں بلکہ آپ پورے برہانپور کا جائزہ لے لیجئے، آپ جائزہ لیں گے نتیجہ یہی نکلے گا۔ آج برہانپور کی آپ مسلم آبادی کا سروے کیجئے،
جائزہ لیجئے، نتیجہ یہ نکلے گا جتنی مسلم آبادی ہے اس میں 1000 لوگوں میں صرف ایک بندہ آپ کو عالم یا حافظ ملے گا، 1000 لوگوں میں، باقی 999 نہ وہ عالم ہے نہ وہ حافظ ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے محلے میں 4 حافظ ہیں، اس محلے میں 5 حافظ ہیں، وہاں پر 2 عالم ہیں، لیکن آپ پوری آبادی کا سروے تو کر کے دیکھیے، جائزہ تو لے کے دیکھیے۔ حال یہ 1000 لوگوں میں صرف ایک عالم یا ایک حافظ، جتنی بڑی آبادی ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ جائزہ لیں، ایسے کتنے لوگ ہیں آج کہ اگر مسجد میں امام موجود نہ ہو تو محلے میں ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مصلی پہ کھڑے ہو کر صحیح معنوں میں نماز پڑھا سکیں؟ آج یہ ہمارا المیہ ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں نماز پڑھا سکتے؟ اس لیے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر بچپنے میں قرآن پڑھا بھی تو اسے جیسے پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھا آپ نے۔ تو تعلیم اسلام سے اس قدر ہمیں دور کر دیا گیا۔ جب تعلیم اسلام سے اس قدر دور کر دیا گیا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور سیکھنے کا ہمارے پاس ذریعہ بھی نہیں ہے۔ جب سیکھا بھی نہیں، ذریعہ بھی نہیں، اب غیروں کی چیزیں وہ ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، بلکہ ہمارے بیڈ روم تک کے آ رہی ہیں۔ یہ اس بلا نے کیا کیا ہے؟ گھروں میں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ گانوں میں لگا ہے، فحاشی میں لگا ہے، عریانیت میں لگا ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر وہ شرک کی طرف بھی جا رہا ہے، کفر کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اسلامی عقیدوں کی جو اہمیت تھی وہ اس کے دل میں باقی نہیں رہ رہی ہے، وہ عظمت باقی نہیں رہ رہی ہے۔ کیوں مسلمانوں؟ اس لیے ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم سیکھنے کی طرف آ جائیں، سیکھنے کی طرف آ جائیں، زیادہ نہیں 10 سال کی مدت اگر مسلمان اپنے آپ کو علم دین سے وابستہ کرنے پر لگا لیں، 10 سال کی مدت، چھوٹے بچے بھی سیکھیں، نوجوان بھی سیکھیں، بزرگ بھی سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں، پھر دیکھیں کون آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ گمراہ اور وہی ہو رہا ہے، شکوک و شبہات میں وہی پڑ رہا ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے۔ سامنے والا اسلامیات پہ اعتراض کر رہا ہے اور چونکہ آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم، جواب اس لیے نہیں معلوم کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے سیکھا نہیں ہے، تو کیا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آج دین اسلام کو سیکھیں؟ پہلے کا دور وہ تھا جب فتنے نہیں تھے، فسادات نہیں تھے، طرح طرح کی خرافات نہیں تھی۔ اس دور میں ایمان مجمل کافی ہو جاتا تھا۔ بندے نے اتنا کہہ لیا میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، جنت و دوزخ پر ایمان لایا، صراط پر ایمان لایا، میزان پر ایمان لایا، عذاب قبر پر ایمان لایا، مومن ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ ایمان مجمل کا نہیں ہے، آج کا دور تفصیلی ایمان کا ہے۔ آج کا دور وہ ہے، آج آپ کو یہ سیکھنا ہوگا اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رب وہ شکل و صورت سے پاک ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کیونکہ شکل تو اس کی ہوتی ہے جو بندہ ہوا کرتا ہے، خالق کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اور خالق بندوں کے جیسا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی کوئی شکل بھی نہیں ہوتی۔ وہ شکل و صورت سے پاک ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس کی قدرت کس شان کی ہے، کیسا قادر ہے وہ۔ آپ پریشان ہوتے ہو کس چیز کے لیے؟ رزق کی خاطر میں، 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ پریشان ہوتے، اور وہ چیز اس قدر آج آڑے آتی ہے۔ آپ تعلیم اسلام سے دوری کا اثر دیکھیے، تعلیم اسلام سے دوری کا اثر دیکھیے۔ دوری کا اثر کیا ہے؟ اللہ نے نماز کو فرض فرمایا، تمہیں پڑھنا ہے، تم پر پڑھنا فرض ہے، بے پڑھے تم نجات نہیں پا سکتے، چھٹکارا نہیں مل سکتا۔
لیکن عام طور پہ آپ مسلمانوں سے پوچھ کر دیکھ لیجیے ان کا جملہ کیا ہوتا ہے. ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائی کیا یہ ایسی چیز ہے؟ کیا تو کھانا بھی ٹائم ملتا ہے تو کھا لیتا ہے، نہیں تو کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے؟ کیا تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے کہ ٹائم مل گیا تو رہوں گا، نہیں تو نہیں رہوں گا؟ تو ساری چیزوں کے پاس تیرے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے وقت نہیں. آج میں مجذوب زمانہ ولی کامل حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھ رہا تھا. ابھی ان کا 100 سالہ عرس ہے، 26 محرم کو ان کی سوانح پڑھ رہا تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں علم حاصل کیا، اور جانتے ہیں آپ نے جو علم حاصل کیا کس شان سے حاصل کیا؟ جب ان کی عمر تقریباً 14-15 سال کی رہی ہوگی، درسگاہ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ آئے. ان بزرگ نے اپنے منہ میں کھجور یا کھلی کا ٹکڑا ڈالا، آدھا خود لے لیا اور آدھا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے انہیں دیا. بابا تاج الدین نے اسے فوراً لے لیا اور اسے کھا لیا. اسے کھایا، کھانے کے بعد ان کے دل کی دنیا کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. اب انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی تھی میں وہ بتانا چاہتا ہوں. ان بزرگ نے عبداللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ بابا تاج الدین سے جو فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کم بولو، کم سو، کم کھاؤ. اتنی بات تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں مل جاتی. کم بولو، کم سو، کم کھاؤ. اگلا جملہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اسلام سے اور قرآن سے ہمارے بزرگوں کو محبت کیسی تھی. عبداللہ شاہ بابا تاج الدین بابا سے کہتے ہیں اور قرآن ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. قرآن ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سوچیں مسلمانوں، آپ ایک ولی جو منصب ولایت پر فائز ہو چکا، دوسرا فائز ہونے والا ہے، اسے نصیحت کیا کر رہا ہے؟ تمہیں قرآن صرف ایسے نہیں بس اٹھایا، ایک سطر پڑھی، 2 سطر پڑھی، پیج پلٹے اور رکھ دیے، بلکہ تمہیں تو قرآن سے اتنی محبت پیدا کرنی ہے. نبی کریم علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے؟ کس محبت کے ساتھ پڑھتے تھے؟ کس لگاؤ کے ساتھ پڑھتے تھے؟ حضور کس لگاؤ کے ساتھ پڑھتے تھے اسے بھی دیکھیں. جو عبداللہ شاہ بابا تاج الدین کو کہہ رہے ہیں ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. حضور کیسے پڑھا کرتے تھے؟ ابو جہل جیسا دشمن خدا وہ کافروں کو کہتا وہ کچھ قرآن پڑھیں سنا مت کرو. جب محمد قرآن پڑھیں سنا مت کرو. لیکن واہ کیا کمال تھا نبی کریم علیہ السلام کا. خود ابو جہل جیسے دشمن کا حال یہ تھا، آس پاس میں دیکھتا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور جب قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز رسول اللہ علیہ السلام کی آتی خود اپنے کان حضور کی دیوار سے لگا دیا کرتا تھا. وہ خود اپنے کان لگا دیتا تھا. یہ قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن سنا سنا کر نبی رحمت علیہ السلام نے 1 لاکھ سے زیادہ وہ جو پہلے کفر و شرک میں تھے انہیں مسلمان بنا دیا. عبداللہ شاہ بابا تاج الدین کو یہی کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے جیسا قرآن پڑھو. ان کے جیسا قرآن پڑھو گے تو تمہارا قرآن پڑھنا دیکھ کر جن کے دلوں میں گناہوں سے محبت آ گئی وہ محبت چلی جائے گی اور وہ توبہ کر لیں گے. جو کفر میں ہیں وہ کفر سے نکل کر اسلام میں آ جائیں گے. پھر دیکھیں آپ اتنی محنت کے ساتھ پڑھا اور زندگی کا درمیانی حصہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نوکری میں گزارا ہے. اور نوکری کیا تھی؟ وہ فوجی تھے، وہ پولیس فورس میں تھے، وہ انگریزی دور میں. اور پولیس فورس میں
جس ریجمنٹ میں تھے وہ ریجمنٹ انڈیا سے لے کر کے کام کے لیے فرانس تک کی جا چکی تھی، تو انڈیا سے فرانس تک کے جا چکے، آپ کلکتہ بھی گئے، تو درمیانی حصہ انہوں نے فوج میں گزارا، لیکن ان مجذوب کی صحبتوں کا جو اثر تھا وہ کچھ اور تھا۔ آپ اس کا اثر دیکھیے، یہی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ بابا تاج الدین فوج میں بھی رہے، مگر چاہے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو یا پڑاؤ ہو، نماز کا وقت جب ہوتا تو بابا تاج الدین سب چھوڑ کے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں آپ سوچو، آپ تو کہتے ہیں ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ اسلام سے محبت ہے؟ وہ فوج میں رہتے ہوئے میدان جنگ میں وہ یہ چیز کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھانے کا آپ جذبہ بھی دیکھیں، کیسا انہیں قرآن سے لگاؤ تھا، قرآن سے محبت تھی۔ دو فوج کے اعلی انگریز افسران، جب آپ کلکتہ میں رہے ہیں اس دوران انگریزی فوج کے دو بڑے اعلی افسران، ان دونوں کو بابا تاج الدین نے قرآن پڑھایا ہے، انہیں قرآن پڑھایا ہے، اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ تو وہ قرآن پڑھا کر کے وہ دولت اسلام عطا کر دیا کرتے تھے۔ آج مسلمان ہم کہاں ہیں؟ قرآن سے کتنا دور ہو چکے ہیں، اسلامیات سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم قرآن مجید سے لگاؤ پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اسلامی اقدار و روایات کے اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجیے، خود اپنی بھی تربیت کیجیے۔ اسلام نے ایک پاکیزہ نظام زندگی دیا ہے، اسلام جیسی کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتی دنیا میں، جتنی عظیم نعمت یہ ہے اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ کتنی عظیم نعمت ہے، اسلام نے ہمیں طور طریقے کیسے کیسے سکھائے، ہماری رہنمائی کیسے کی۔ آدمی آج حال یہ ہے، ایک کاروبار کرنے والا شخص، آپ اس کا حال دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جب تک جھوٹ نہ بولوں تو سودا نہیں بکتا، مال نہیں بکتا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حالات ایسے ہیں، وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ اب ذرا جائیں آپ پیچھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تاجر، وہ کاروباری، وہ بزنس مین جو سچ بول کے کاروبار کیا کرتا ہے، جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کرتا، ایسا تاجر جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ میں رہے گا۔ وہ جو سچ بول کے کاروبار کرے، حضور تو کہیں کہ وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ میں رہے گا۔ تو تمہیں اتنی عظیم دولت دی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ تم سچ بولنے کے عادی ہو جاؤ۔ اور دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابیہ سے فرمایا، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، ان صحابیہ کا چھوٹا سا بچہ تھا 5-6 سال کا، انہوں نے اپنے بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، اس بیٹے کو کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کھجور دوں گی۔ کیا کہا؟ میں تمہیں کھجور دوں گی۔ ہم بھی بولتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو کیا؟ بیٹا آؤ تمہیں چاکلیٹ دیں گے، بسکٹ دیں گے، یہ دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خاتون یہ بتاؤ کیا سچ مچ تم اسے کھجور دینے والی ہو؟ وہ عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ میں سچ مچ اسے کھجور دینے والی ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج ہم معاشرتی اعتبار سے بھی کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں مجموعی طور پر میری آپ سے یہی درخواست ہے، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، رسول اللہ کی محبت کو پیدا کرو، دین کی محبت کو پیدا کرو۔ دوسرا بندہ کب تک آپ کو بولے گا؟ آپ خود اپنے بارے میں سوچو نا، ہم کس قوم سے ہیں، ہمارا تعلق کس قوم سے ہے؟ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے، ان صحابہ کے ماننے والے کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے،
ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کاروبار کے طریقے دیے، ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے آپس کی بڑی بڑی دشمنیاں ختم کر دی ہیں۔ جب آپ خود ان چیزوں کو سوچو گے تو اس فکر سے آپ کے اندر بھی سدھار آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ دیکھیے، انسان سدھرتا تبھی ہے جب وہ سوچنا شروع کرتا ہے، اور جب تک آپ سوچیں گے نہیں، آپ سوچنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، سدھار نہیں آئے گا۔ اس لیے سوچنے کی عادت ڈالیے، میں نے کون کون سے گناہ کیے، ان گناہوں پہ شرمندگی ہونا چاہیے، قرآن سے محبت ہونی چاہیے، قرآن مجید پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، علماء سے رابطے میں رہیے، مسائل سیکھیے، عقائد سیکھیے۔ جب آپ عقائد و مسائل سیکھیں گے، اب کوئی گمراہ کرنے والا شخص لاکھ آپ کو گمراہ کرنا چاہے، اللہ کی رحمت رہی تو پھر وہ گمراہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن جب تک نہیں سیکھیں گے آپ، تب تک تو دشمن کے لیے کھلا موقع ہے، وہ آپ پہ ہر طرح سے حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے سیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ضرور ہوئے، لیکن اپنے ایمان کو سنبھالنا صرف اتنا اس سے نہیں ہونے والا ہے، اس کے لیے سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، علم دین سے آپ کو اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ جب آپ خود کو جوڑیں گے پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر بھی نمایاں تبدیلی آئے گی۔ وہ لوگ جو اس محلے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ نوجوان ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہیں، میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں دارالعلوم نوریہ جیستم پر جو ہے، وہاں جہاں بچوں کا مکتب لگتا ہے، وہیں بعد نماز عشاء بڑوں کا بھی مدرسہ لگتا ہے، اور اس بڑوں کے مدرسے میں 16 سال کی عمر سے لے کر کے اللہ کا شکر ہے 64-65 سال کی عمر تک کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنے بڑے لوگ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے اپنے یہاں پر انتظام ہو جائے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں ہو سکتا آپ ہمارے یہاں پر آئیے، آپ سیکھیے، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی بچی ہوئی زندگی کو ہم اسلام سیکھنے میں لگائیں تو صحیح۔ سوچ کر ذرا دیکھیے ہم نے سیکھا کیا ہے ابھی تک کیا؟ قرآن کو ناظرے کے طور پہ پڑھ لیا، قرآن کی آیتوں کا مطلب کہاں سمجھا ہے؟ احادیث کو بھی ہم نے کہاں سمجھا ہے؟ ذخیرہ حدیث ابھی باقی ہے، مسائل کہاں سمجھے ہیں ابھی ہم نے؟ تو ہمیں سیکھنا ہوگا، جب ہم سیکھیں گے تب ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور علم دین سے وابستہ کریں۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور اس کی میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں۔ آج چھوٹا بچہ، جوان، بوڑھا، سب اس کو چلا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا بغیر سیکھے یا سیکھتے ہیں؟ دادا ہے تو پوتے سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، تو آخر سیکھ رہا ہے نا وہ۔ تو آپ اگر موبائل چلانے کے لیے اپنے پوتے سے پوچھ سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو، تو عمر بڑی ہونے پر کیا آپ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے؟ اس لیے نوجوانوں خصوصاً آپ وقت نکالو، اور 1 گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک ہفتے میں 1 دن تو چھٹی کا نکل جاتا ہے، کلاسز لگتی ہی کتنی؟ 6 دن لگتی ہیں۔ 6 گھنٹہ 1 ہفتے میں کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ ایک دن رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے آپ کا، اس 24 گھنٹے کو بھی آپ 4 جگہ بانٹو تو 6 گھنٹہ ہوگا، اس سے بھی کم ہوگا، اتنا ہی ہوگا، 6 گھنٹے۔ تو آپ سے 1 دن کا 1/4 حصہ مانگا جاتا ہے۔ آپ اتنا وقت دیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے دین کو سیکھیں۔ جب آپ دین سیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا فضل خاص فرمائے گا۔ تو میں امید رکھوں کہ اب آپ قرآن مجید سیکھیں گے، جی، پابندی نمازوں کی انشاءاللہ، اور مسائل بھی ضرور سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس اجتماع کو سجایا ہے انہیں دونوں جہان کی دولتیں عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہر خیر عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو. تم پہ ہے دم کرو.